آپ نے فرمایا کہ دین کے ہر حکم کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے۔ کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے کہ بہت سارے ایسے احکام ہیں جن کا جو مقصد ہے وہ تزکیے کی صورت میں سامنے آتا ہے، لہٰذا ان کو بھی دین کا حکم سمجھ لینا چاہیے۔ یا پھر ہم اگر کسی سے بحث کرتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کو تم دین قرار دے رہے ہو یہ دین نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ سامنے نہیں آتا، تو پھر اس صورتحال میں کیا چیز فیصلہ کن ہوگی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن دین کی حیثیت سے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آگے قطعی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی کوئی چیز دین کب بنتی ہے؟ جب اس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ثابت کر دی جائے۔ پہلی چیز یہ ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سارا دین اجمالاً ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے، اس لیے کہ سارا دین اجمالاً ہے کیا؟ دو ہی چیزوں کا نام ہے، اللہ کی سچی معرفت اور اخلاقی حدود، انہی کا نام دین ہے۔ یہ بالاجمال ہماری فطرت میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں ڈال دیا جاتا ہے۔ پیغمبر آ کے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، سب پیغمبروں نے یہی تفصیلات بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وقت کا پیغمبر ہے، جیسے اب قیامت تک محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے، تو اس میں وہ پیغمبر ہی دین کا تنہا ماخذ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ اس سے پیچھے ہے وہ بھی اس کے آنے کے بعد اس کی تصویب کے بغیر نہیں مانا جا سکتا۔ تو اس لیے پیغمبر کی طرف جب آپ رجوع کرتے ہیں تو پیغمبر سے نسبت پہلے آپ ثابت کریں گے کہ اس چیز کی ہے۔ یہ نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے، کوئی حکم بیان ہوا ہے، کسی اصول کو قرآن نے بیان کر دی ہے، پیغمبر نے بیان کر دی ہے، اس حکم کی کوئی حقیقت ہے جو آپ نے دریافت کر لی ہے، یہ سب چیزیں تو گویا بیان ہو گئیں، لیکن اس کو سامنے رکھ کر کسی نئی صورتحال پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو یہاں ہماری تعبیر کے مطابق فقہ کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ اس دائرے میں بھی کیا چیز ہے؟ یعنی حکم پہلے سے موجود ہے، اس کے لیے پیغمبر کی نسبت متحقق ہو چکی ہے، اب اس کے اطلاق کی بحث ہے، یا حکم موجود ہے اور اب اس پر عمل کرنا ہے، امتثال امر کی بحث ہے۔ تو جتنا کچھ بھی ہم اجتہادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کرسی بناؤں اور میں یہ کہوں کہ یہ میں نے پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے بنائی ہے تو اب اس کو دین میں جگہ دے دیں۔ یعنی وہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس کی نسبت ثابت کیجئے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ ان پہلوؤں سے قائم ہوتی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو پھر آپ کہیں غلطی نہ کر جائیں، کہیں فہم میں غلطی نہ کر جائیں، تعیین میں غلطی نہ کر جائیں، اطلاق میں غلطی نہ کر جائیں، اجتہاد میں غلطی نہ کر جائیں، اس کے لیے یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، خواہ وہ فہم ہے، خواہ وہ اطلاق ہے، خواہ وہ اجتہاد ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا مقصد وہی ہے جو دین کا مقصد ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ نے ایک غلط مقصد کو سامنے رکھ کر کوئی اجتہاد کر دیا ہے۔ تو یہ گویا جو کچھ آپ نے کیا ہے، ہم چونکہ انسان ہیں، جو کچھ آپ نے کیا اس کو پرکھنے کا طریقہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا ہے، یا آپ نے قرآن سے کسی حکم کا استنباط کیا ہے، یا آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنت کو متعین کیا ہے، یا آپ نے اجتہاد کر کے کوئی اطلاقی رائے قائم کی ہے، تو اس کے کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، اس کو جانچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ اسی مقصد سے متعلق ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ بات بھی واضح